السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ایمان ساحل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بدرو یا چڑیل۔ یہ واقعہ ہمارے ایک جاننے والے نے ہمیں بھیجا ہے، تو چلے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام جہانگیر ہے، پیشے کے حوالے سے ہم سونار ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں میں اور میرا دوست نعمان، جو کہ اب باہر ہوتا ہے، صرافہ بازار میں کام ختم کر کے ہر ہفتے کے آخر میں فلم دیکھنے جایا کرتے تھے۔ رات کو واپسی میں بائیک پر نعمان کو اس کے گھر چھوڑ کے اپنے گھر جایا کرتا تھا۔ ان دنوں میرا گھر واٹر پمپ کی پچھلی جانب تھا۔ ایک دن میں اسی طرح معمول کے مطابق نعمان کو چھوڑتے ہوئے اپنے گھر جا رہا تھا۔ کوئی 12:30 پونے 1 کا وقت ہوگا کہ کریم آباد پل سے نیچے اترتے ہوئے آگے جو بنگلے بنے ہوئے تھے، وہاں چادر میں لپٹی ہوئی ایک قبول صورت خاتون نے مجھے لفٹ کے لیے ہاتھ دیا۔ ان دنوں وہاں بہت ویرانی سی ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ آگے بڑھ جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کے کہ اکیلی خاتون ہے، رات کے اس پہر نہ جانے کیا پرابلم ہو، میں نے خاتون کے قریب بائیک روکی اور ان سے پوچھا، کہاں جانا ہے آپ نے؟ خاتون نے زبانی طور پر جواب دینے کے بجائے بس ہاتھ کے اشارے سے آگے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں نے سوچا آگے عائشہ منزل کی چرنگی ہے، شاید خاتون کو وہاں جانا ہو۔ جب عائشہ منزل کی چرنگی آئی تو میں نے بائیک روک کر پوچھا، اب کہاں؟ انہوں نے پھر آگے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے سوچا شاید وہ واٹر پمپ کی چرنگی جانا چاہ رہی ہیں، سو میں نے بائیک آگے بڑھا دی۔ ذرا دیر بعد ہم واٹر پمپ کی چرنگی پہنچ گئے، لیکن اب میرے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ کچھ غصے کی بھی بات یہ ہوئی تھی کہ خاتون نے بائیک سے اترنے کے بجائے مجھے پھر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ واٹر پمپ سے آگے سیراب گوٹ کی چرنگی آتی ہے، جہاں ان دنوں بالکل ویرانی ہوتی تھی۔ میرا جی تو چاہ رہا تھا کہ مزید آگے جانے سے انکار کر دوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا اور بائیک آگے بڑھا دی۔ سیراب گوٹ کی چرنگی آئی تو میں نے پوچھا، آپ کہاں جانا ہے؟ لیفٹ سائیڈ۔ اس بار بھی ہاتھ سے اشارہ ہوا تھا۔ میں نے بائیک لیفٹ سائیڈ موڑ لی۔ آگے جا کر 2 روڈ آئے، پھر پوچھا کہاں؟ اشارہ ملا رائٹ۔ اس وقت میرے ذہن میں سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ کسی صورت اس عذاب سے جان چھڑاؤں، سو دل ہی دل میں نے اس خاتون کو سلوتیں سناتے ہوئے رائٹ ٹرن لیا تو دور دور تک آگے دائیں بائیں میدان ہی میدان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتا، بہت دھیمے لہجے میں کہا گیا، بس یہیں اتار دیں، اور پھر خاتون نے بائیک سے اترتے ہی ناک کی سیٹ میں چلنا شروع کر دیا اور میں واپس اپنے گھر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ راستے میں اس خاتون کے حوالے سے میرے ذہن میں بے شمار خیالات اور سوالات بیدار ہوئے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنے ذہن سے جھٹک کر سلا دیا۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے دوست نعمان سمیت کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ہمارا فلم دیکھنے والا دن ہفتہ آ گیا۔ میں اور نعمان فلم دیکھنے گئے تھے۔ فلم دیکھنے کے بعد نعمان کو گھر چھوڑ کر میں گنگناتا ہوا واپس آ رہا تھا کہ عین اسی مقام پر وہی خاتون مجھے ہاتھ سے لفٹ کا اشارہ کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے کسی معمول کی طرح بائیک روکی، خاتون کو بٹھایا اور منزل پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن میں نے جب باتوں ہی باتوں میں نعمان سے اس خاتون کا ذکر کیا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اسے دوبارہ لفٹ کرائی اور راستے میں کوئی بات ہی نہ کی ہو؟ لیکن اب اگلی بار خاتون کا نام بھی پوچھنا اور انہیں گھر کے دروازے پر جا کر اتارنا، یہ کیا کہ میدان میں چھوڑ کر آ گئے۔ میں نے نعمان کے سامنے تو ساری بات مذاق میں ٹال دی تھی، لیکن دل ہی دل میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار اگر وہ خاتون ملی تو حال احوال ضرور پوچھوں گا۔ اگلے ہفتے تقریباً اسی وقت اسی مقام پر ایک بار پھر خاتون مجھ سے لفٹ لینے کے لیے موجود تھی۔ میں نے مشینی انداز میں بائیک ان کے سامنے روکی تھی اور وہ خاتون خاموشی سے میرے ساتھ بائیک پر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی میں خاتون سے حال احوال نہیں پوچھ سکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الفاظ میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے ہوں۔ البتہ میں سارے راستے یہ ضرور سوچتا رہا تھا کہ یہ خاتون کون ہے اور آخر یہ ہفتے کی رات کو ہی یہاں کیا کرنے آتی ہیں اور لفٹ کے لیے میرا ہی انتظار کیوں کرتی ہیں۔ اتنے میں ان خاتون کی منزل آ گئی تھی، وہی گھور اندھیرا، ویرانی، بندہ نہ بندے کی ذات۔
آس پاس تو چھوڑو، دور دور تک نہ کوئی گھر نہ کوئی رستہ، بس تا حد نظر میدان ہی میدان۔ ان خاتون نے بائک سے اترنے کے بعد اچانک ہی میرا سیدھا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچنا چاہا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ یوں چھوڑ دیا تھا جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ مجھ پر بھی اچانک ایک دہشت سی طاری ہوئی تھی، اور میں نے اسی دہشت اور وحشت کے عالم میں بائک واپسی کے لیے موڑ لی تھی۔ بس ان چند لمحوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں وہاں تنہا کھڑا تھا۔ وہ خاتون غائب ہو چکی تھی۔ دور دور تک اس ویران میدان میں میرے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ خدا جانے اس خاتون کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ مجھے بائک موڑنے میں 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں کوئی انسان تو غائب نہیں ہو سکتا۔ میرے تو مانو سارے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح گھر پہنچا تھا۔ میں کئی دنوں تک بخار میں مبتلا رہا۔ سب مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ 3 دفعہ جس عورت کو میں نے ڈراپ کیا وہ کون تھی۔ مجھ سے آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ آیا وہ کوئی بدرود تھی یا پھر چڑیل۔ اور پھر جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا، اگر اس وقت میرے بازو پر اماں کا دیا ہوا قرآنی تعویذ نہ بندھا ہوتا تو پھر میرا کیا حشر ہوتا، یہ سوچ کر آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں، تاکہ میں اور زیادہ سے زیادہ نئی نئی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔